کہا جاتا ہے کہ زمین کے سینے میں کچھ ایسی چیزیں چھپی ہوتی ہیں جو صرف خوبصورتی نہیں بلکہ تباہی کا نشان بھی بن جاتی ہیں، اور انہی میں سے ایک ہے کوہ نور۔ جنوبی بھارت کے گولکنڈہ کے علاقے میں صدیوں پہلے ایک مزدور نے زمین کھودی تو سورج کی ایک کرن مٹی کے ذروں میں سے ٹکرا کر کسی عجیب سی چمک کے ساتھ واپس پلٹی۔ وہ لمحہ شاید تاریخ کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، کیونکہ اسی چمک کے ساتھ ایک ایسی کہانی کا آغاز ہوا جو بادشاہوں کو تخت سے گرائے گی، سلطنتوں کو توڑ دے گی اور نسلوں کو خوف میں مبتلا کر دے گی۔ یہ پتھر جسے دنیا دا کوہ نور کہتی ہے، یعنی روشنی کا پہاڑ، کبھی بھی محض ایک زیور نہیں رہا۔ یہ طاقت کی علامت تھا، اور شاید ایک لعنت بھی۔ قدیم دستاویزات بتاتی ہیں کہ یہ ہیرا گولکنڈہ کی کانوں سے نکالا گیا، جہاں ہر پتھر کے پیچھے ایک خواب چھپا ہوتا تھا، لیکن کوہ نور کے پیچھے ایک سایہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پہلے مالک، جو اسے ایک مندر کے دیوتا کو نذر کر چکے تھے، کچھ ہی دنوں بعد ایک پراسرار حادثے میں مارے گئے۔ تب سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کوہ نور کے ساتھ خوشی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بنتی گئیں، اور یہ پتھر ایک ہاتھ سے دوسرے میں منتقل ہوتا رہا۔ ہر بادشاہ اسے اپنی طاقت کی نشانی سمجھتا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پتھر جس کو وہ تاج میں سجا رہا ہے، دراصل اس کے زوال کی پہلی لکیر ہے۔ ہزاروں سال بعد جب مغل بادشاہت اپنے عروج پر تھی، ایک دن یہ ہیرا شاہ جہاں کے ہاتھوں میں آیا۔ اس نے اسے پیکاک تھرون میں جروایا، وہ تخت جسے دنیا نے شان و شوکت کی علامت کہا۔ لیکن قسمت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ شاہ جہاں، جس نے دنیا کو تاج محل دیا، اپنی زندگی کے آخری دن اسی قید میں گزارا جہاں وہ صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اپنی تخلیق تاج محل کو دیکھ سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب ایک ہیرے کی چمک ہر رات دیوار پر پڑتی تھی، اور وہ سوچتا تھا، شاید یہ روشنی نہیں بلکہ میرے مقدر کا سایہ ہے۔ یہ تو صرف آغاز تھا۔ آنے والے وقت میں یہی کوہ نور بادشاہوں کے تخت، شہنشاہوں کے تاج اور سامراجوں کی سرحدیں بدلنے والا تھا۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ہیرا مغلوں سے نکل کر جنگوں، غداریوں اور خون کی ندیاں پار کرتا ہوا دنیا کے سب سے خوفناک خزانے میں بدل گیا۔ کوہ نور اب ایک نئے عہد میں داخل ہو چکا تھا، وہ عہد جب مغل سلطنت کا سورج پوری شان سے چمک رہا تھا۔ شاہ جہان، جہانگیر، اکبر، یہ وہ نام تھے جن کی طاقت کا تصور بھی دشمنوں کو کانپنے پر مجبور کرتا تھا۔ لیکن اس طاقت کے درمیان ایک چمکتی ہوئی حقیقت چھپی تھی۔ وہ ہیرا جو شاہ جہان کے پیکاک تھرون میں سجا تھا، سلطنت کی شان بن چکا تھا، اور شاید اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی۔ شاہ جہاں کے بعد جب اورنگزیب تخت نشین ہوا، اس نے بھی کوہ نور کو اپنے پاس رکھا، مگر تاریخ نے دیکھا کہ جس دور میں یہ ہیرا کسی کے تاج میں چمکا، اسی دور میں سازشیں بھی پروان چڑھنے لگیں۔ اورنگزیب کے دور میں سلطنت وسیع ضرور تھی، مگر بغاوتوں کی آگ ہر سمت بھڑک رہی تھی۔ کوہ نور جو کبھی طاقت کی علامت تھا، اب خاموشی سے اپنی لعنت پھیلا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہت کے دربار میں ایک فقیر نے اورنگزیب کو دیکھ کر کہا، یہ روشنی جو آپ کے تاج میں ہے، اندھیرا بھی اسی سے جنم لے گا۔ اور شاید وہ فقیر سچ کہہ رہا تھا۔ اورنگزیب کے بعد مغل سلطنت ٹوٹنے لگی۔ بھائی، بیٹے، وزراء سب اقتدار کی دوڑ میں خون بہانے لگے۔ 17ویں صدی کے آخر میں مغل دربار کمزور ہو چکا تھا، اور اسی کمزوری کی خوشبو شمال سے ایک نئے طوفان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ طوفان تھا نادر شاہ کا، فارس کا وہ بادشاہ جس نے خواب دیکھا تھا کہ دہلی کے تخت پر بیٹھ کر دنیا کو فتح کرے۔
1739 میں جب نادر شاہ اپنی فوج کے ساتھ دہلی کے دروازوں تک پہنچا تو مغل فوجوں نے کمزور مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ دہلی کے بازاروں، محلوں اور درباروں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، تلواروں کی۔ نادر شاہ نے شہر کو لوٹا، لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں، اور اس کے ہاتھ لگا وہ خزانہ جس کی چمک نے صدیوں تک بادشاہوں کے دلوں کو جلایا تھا، دی پیکاک تھرون۔ اور اسی تخت کے ساتھ اس نے اپنے قبضے میں لیا کوہ نور، وہ لمحہ جب لعنت نے اپنا نیا شکار چن لیا۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ نے جب پہلی بار اس ہیرے کو سورج کی روشنی میں دیکھا تو اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، کوہ نور، روشنی کا پہاڑ۔ لیکن قسمت نے اسے زیادہ دیر تک یہ روشنی دیکھنے نہیں دی۔ نادر شاہ کا انجام اسی طرح خون میں ڈوبا جس طرح دہلی کا بازار اس کے حملے کے بعد ڈوبا تھا۔ اپنے ہی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد کوہ نور پھر ایک بار بے یار و مددگار ہو گیا، ایک بادشاہ سے دوسرے لٹیروں کے ہاتھ میں، جیسے تقدیر اسے چین لینے ہی نہیں دیتی تھی۔ اور یوں یہ ہیرا جو کبھی مغلوں کی طاقت کی نشانی تھا، اب سلطنتوں کی بربادی کا پیغام بن چکا تھا۔ ہر دربار جس نے اسے سجایا کچھ عرصے بعد زمین بوس ہو گیا۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ نادر شاہ کے مرنے کے بعد یہ ہیرا کس طرح خون، غداری اور قسمت کے کھیل میں ایک نئے مالک، مہاراجہ رنجیت سنگھ تک پہنچتا ہے۔